اچھا جی، اب ذرا ایک اور خبر شامل کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کراچی میں منشیات کے دھندے کا ایک انوکھا کیس سامنے آیا ہے۔ اور آپ یہ سوچئے کہ پہلے ہوتا تھا، ہم کہتے تھے کہ جی وہاں بن رہا ہوگا، وہاں کلٹیویشن ہو رہی ہوگی، وہاں پر کاشت وغیرہ ساری چیزیں، یہاں پر ایک بنگلو میں آپ سوچئے ذرا کہ باقاعدہ طور پر یہ کاشت ہو رہی تھی، اور جی جسے کہا جاتا ہے میروانہ، اور وہاں پر یہ ہے کہ فیکٹری باقاعدہ طور پر چلائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ پاکستانی نژاد غیر ملکی شخص ہے، گھر میں ہی منشیات کے پودے کے لیے، اچھا یہ مٹی بھی باہر سے آتی تھی، بیج بھی باہر سے آتے تھے، کھاد بھی باہر سے آتی تھی، اور جدید طریقے سے یہ کاشت ہو رہی تھی، اور محکمہ ایکسائز نے بنگلے پر چھاپا مارا اور 14 کروڑ روپے کی منشیات برآمد کی ہے، اور 1.5 کروڑ کا سامان بھی برآمد کیا ہے، اور کارروائی کے دوران شخص کو حراست میں بھی لیا گیا ہے۔ یعنی کہ اور یہ سلسلہ کب سے جاری تھا، یہ آپ دیکھیں جی کہ کس طریقے سے کتنے ہوں گے ایسے بنگلے، کتنے ایسے بنگلے ہوں گے اور جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ تو انفارمیشن آ گئی، تو 14 کروڑ کی منشیات یہاں سے برآمد ہوئی ہے، اور دیکھنے میں بظاہر ظاہر ہے وہاں پہ جو رہنے والے ہیں، عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل تھوڑا سا کلچر ہے کہ لوگ ارد گرد اتنی نظر نہیں رکھتے ہیں کہ ان کے نیبر میں کیا ہو رہا ہے، کون رہ رہا ہے، کیا ہے، کیونکہ اپنی زندگی میں لائف میں سب اتنے مصروف ہے۔ لیکن یہ بڑا جی اچھا زبردست کام ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے اشفاق اس طرح کی بہت سے ایسے اور بھی جگہیں ہوں گی جہاں پر یہ کام ہو رہا ہوگا۔ ایگزیکٹلی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو اویلیبلٹی اور جس طریقے سے مختصر سی جگہ میں کام چلیں تو اس پہ بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ جی ڈی جی ایکسائزیشن اینڈ نارکوٹکس اورنگزیب اکبر موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دا شو۔ بتائی گئی جو بنگلے میں منشیات کی باقاعدہ فیکٹری چلائی جا رہی تھی، کتنے عرصے سے چلائی جا رہی تھی اور نشاندہی کیسے ہوئی اس کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ کافی عرصے سے ہمیں اس چیز کی انفارمیشن تھی کہ کراچی میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک نئے سیٹ اپ کو لے کر آئے، جس کو آپ میراونا بھی کہتے ہیں اور جیٹ بھی کہتے ہیں، جو کہ اس پاکستان میں یہ کلٹیویٹ نہیں ہوتی ہے، ہمارے ویدر کی وجہ سے ہمارا ویدر اس کو سوٹ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ سارا سیٹ اپ جو تھا یہ بہت ہی سائنٹیفک طریقے سے اور انڈور سیٹ اپ تھا، جس کو کنٹرول شیڈ کے تھرو کلٹیویٹ کیا جا رہا تھا۔ پہلے اس کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پاٹس میں رکھ کے، اس کے بعد اس کے 3-4 سٹیجز تھے۔ فرسٹ سٹیج میں اس کو چھوٹے پاٹس میں رکھ کے کلٹیویٹ کرتے تھے، اس کے بعد اس کو پھر بڑے پاٹس میں چینج کرتے تھے، پھر اس کے بعد اس کو جو ہے کنٹرول شیڈ میں لے کے جایا جاتا تھا۔ کنٹرول شیڈ میں اس لیے لے کے جاتے تھے کہ یہاں کا ویدر اور ہمارا ایٹماسفیئر جو ہے وہ اس کو سوٹ نہیں کرتا ہے، تو اس کو انہوں نے شیڈ میں رکھ کے اس کو ٹیمپریچر کنٹرول دینا ہوتا ہے۔ جب اس کے بعد یہ ریڈی ہو جاتی ہے تو اس کو ڈرائی بھی وہ لوگ جو ہے ہینگرز کر کے، اور ہینگر میں ہی اس کو ڈرائی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ انہوں نے سولر سسٹمز کے پینلز لگائے ہوئے تھے، جس میں سولر کے تھرو اس کو لائٹس اور اس کو ہیٹ دی جاتی تھی۔ یہ ایک نیا سیٹ اپ ہے اور ایک نئی چیز ہے جو پاکستان میں فرسٹ ٹائم جو ہے یہ پکڑی گئی ہے۔ اچھا، میں ویسے بڑا حیران بھی ہوا ہوں، اور ظاہر ہے جتنا سائنٹیفک ویک میں کیا جا رہا ہے، اس سے آپ وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، لیکن اس کا ٹوٹلی نیگیٹو ہم استعمال دیکھ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ شبہ کیسے ہوا، پتہ کیسے چلا، پھر کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے، ظاہر ہے کئی سارے سوالات ہوں گے جو آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ہوں گے، یا جس طرح سے چیزیں سامنے آئی ہوں گی کہ بھائی یہ تو کسی کا گھر ہے، اس میں جا کے کیسے دیکھیں، کیا کریں، کیا کیا آپ نے، یہ مجھے بتائیے سر۔ دیکھیں یہ انفارمیشن بیسڈ آپریشن تھا، جس میں ہمیں پتا تھا کہ ایک شخص جو ہے اس طرح کا کوئی کام کر رہا ہے، اور وہ شہر میں کالج، اسکولوں کے، یونیورسٹیز کے بچوں کو بھی سپلائی کرتا ہے، اور پوش ایریا میں یہ سارا کام ہوتا ہے۔ تو اس انفارمیشن پہ ہم نے اس کے کافی عرصے سے ہم لوگ اس آپریشن پہ کام کر رہے تھے، اور پھر ہم نے اس کو روڈ پہ گاڑی میں ٹریول کرتے ہوئے پکڑا تھا، جو یہ کہیں سپلائی کرنے چیزیں جا رہا تھا۔ اچھا، جب اس کو پکڑا گیا ہم نے، تو اس کی گاڑی سے اس وقت جو ہے ہمیں 400 گرام کے قریب ویٹ کے پیکٹ ملے تھے، اور کچھ اس کے پاس سے ہمیں الکوہل کی بوٹلز ملی تھی۔ پھر جب ہم نے لا کے اس کو انٹروگیٹ کیا ہے، تو اس کے انٹروگیٹ کرنے کے بعد، اس کے پوائنٹ کرنے کے بعد، اس کے گھر پہ جا کے ہم نے جب ریڈ کیا تو یہ باقی چیزیں جو ہے اس کے گھر سے برآمد ہوئی، جو کراچی یہ تو کارروائی ہوئی۔ لیکن اورنگزیب صاحب یہ بتائیں جو اس پودے کے لیے بیج ہے، کھاد ہے، مٹی، وہ تو باہر سے منگوائی جا رہی تھی، تو وہ یہاں پر آنا اس طرح کی چیزوں کا آسان ہے؟ دیکھیں آسان تو نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کا آنا، کیونکہ یہ چیز پاکستان میں کلٹیویٹ ہوتی نہیں ہے، یہ اوپن فیلڈ میں کلٹیویٹ ہو نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ اس کو ہمارا ویدر ہی سوٹ نہیں کرتا ہے، تو یہ انڈور ہی ہوتی ہے، اور اس کے لیے یہ کنٹرول شیڈ کا لگانا بہت ضروری ہے۔
تو یہ آج کل چیزیں جو ہیں یہ لوگ آن لائن چیزیں جو ہیں آرڈر کر کے منگاتے ہیں، جس میں بیج ہے یا اس کا کھاد تھا یا اس کی اور جو بھی چیزیں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے اکوپمنٹ پکڑا ہے وہ بہت ہی زیادہ سفیسٹیکیٹڈ انسٹرومنٹ تھے جو یہ یوز کرتا تھا اس میں۔ اچھا مجھے ایک چیز یہ بتائیے کہ یہ تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ پکڑا تو ابھی گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اب تو وہ مہارت کی کئی منزلیں طے کر چکا تھا اور اس کا ڈر بھی نہیں تھا جو اس طرح سے آرام سے لے کے وہ کیری بھی کر رہا تھا۔ شروع میں انسان محتاط ہوتے، تو ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنے عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس شخص کی ایجوکیشن کیا ہے، اتنی معلومات اس نے کہاں سے حاصل کی؟ سنگل ہینڈڈلی تو وہ یہ سارا کچھ نہیں کر رہا ہوگا، دیر مسٹ بی ادر پیپل ہو ول بی ہیلپنگ اٹ۔ سوئل کے بارے میں جاننا، پھر ٹیمپریچر دینا، یہ سب یوٹیوب سے تو نہیں پتا کیا جا سکتا۔ نہیں، ایکچولی یہ جو ہے پاکستانی ہے اور یہ کینیڈین نیشنل ہے، اور یہ کافی عرصہ جو ہے کینیڈا میں رہا ہے۔ اس کے بعد یہ 2019 میں کووڈ کے درمیان پاکستان آ گیا تھا، تو ظاہری بات ہے کہ وہ کینیڈا میں رہتا تھا تو یہ وہاں سے ساری ٹیکنالوجی اپنے ساتھ لے کے آیا تھا، اور یہاں پہ پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنا سیٹ اپ لگایا اور یہ کام یہاں پہ شروع کیا اس نے۔ اور یہ آپ سمجھ رہے ہیں سیٹ اپ یہیں تک ہے یا اس طرح کے اور بھی بینگلوز ہو سکتے ہیں؟ اورنگزیب صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی۔ جی، یہ مزید بھی اس طرح کے بینگلوز ہو سکتے ہیں جہاں پہ ایسی فیکٹریاں بنی ہوئی ہوں؟ ممکن ہے، ایسے ہو سکتے ہیں بہت ساری جگہیں۔ دیکھیں اس میں ہم سب کا کام ہے کہ ہم اپنے ملک کو اس منشیات کی لعنت سے پاک کریں، اور اس میں ہمارے ساتھ ساتھ ہماری عوام کا بھی کام ہے۔ ہم جب عوام کے ساتھ مل کے کام کریں گے، عوام ہمارے ساتھ کام کرے گی، تو ہم اپنے معاشرے کو صاف کر سکتے ہیں اس برائی سے۔ اب جس نے یہ گھر رینٹ آؤٹ کیا تھا اس کو دیکھنا چاہیے تھا کہ میں نے رینٹ پہ کس کو اپنا مکان دیا ہے اور اس میں وہ کیا ایکٹیویٹیز کرتا ہے۔ ایک دفعہ لوگ مکان رینٹ پہ دے دیتے ہیں، پھر جا کے دیکھتے ہی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیبرز کا بھی کام ہے کہ اپنے پڑوسی کے اوپر نظر رکھیں کہ وہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے۔ ارے سر، ساتھ ساتھ ہم نے اپنے نمبر بھی پاور صاحب مجھے ڈسپلے یہ بتائیں کہ آج کل جس طرح کے حالات میں رہ رہے ہیں اور جس علاقے کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، وہاں پر کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ سالوں سے گھر آباد ہے یا کوئی رہتا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے وہاں پر سچویشن کیا ہوتی ہے، تو اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل۔ دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن جس طرح کے آج کل کے حالات ہیں ہمیں ایکٹیو رہنا پڑے گا اور ہمیں اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ اچھا، اور ڈسٹریبیوٹر ان کی کہاں جو ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے، کہ کس طرح سپلائی کرتے تھے، وہ ان کی چین کیا ہے؟ دیکھیں یہ اسکولوں میں، کالجز میں اور پورش ایریا میں، کیونکہ یہ اس کا جو کام تھا یا اس کا جو یہ شیڈ اور جو یہ ساری کلٹیویشن کر رہا تھا، یہ ڈیفینس میں کر رہا تھا فیز 5 میں، تو اس کے سراؤنڈنگز میں جتنے بھی ایریا آتے ہیں، کلفٹن ہے، ڈیفینس ہے، یہ ہر جگہ سپلائی کرتا تھا۔ وہ خاص کر کے یہ اسکول اور کالجز میں بچوں کو یہ ویٹ جو ہے دیتا تھا، کیونکہ یہ بالکل یہ ایک اچھا، اور پاور صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ لوگوں کے لیے بڑی ایک کنسرننگ بات ہوتی تھی کہ بھائی یہاں پر نا کرسٹل میتھ جو ہے۔ اورنگزیب صاحب آواز آ رہی ہے آپ تک میری؟ جی آ رہی ہے۔ اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کے لیے اور خاص طور پر یہ بڑی کنسرننگ چیز تھی کہ یہ ویڈ ہو گئی، میرووانا ہو گئی، یا اس طرح کی چیزیں جو ہو گئی نا، جو جن کے اندر کوئی کراپ انوالو ہوتی ہے، تو وہ اس کے اندر تو چلو یہ ہے کہ وہ کہیں پہ کلٹیویٹ ہوگی، کہیں پہ کاشت ہوگی، تو اس کے بعد پھر یہاں پر آئے گی۔ لیکن وہ زیادہ پریشان اس وجہ سے لوگ ہو رہے تھے کہ یہ جو کرسٹل میتھ ہے، یہ جو آئس ہے، یہ تو گھر میں کسی جگہ بھی کوک کی جا سکتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پروسیس کا کیا ہوتا ہے، اس کی لیبز بھی ہو سکتی ہیں، تو اس پہلو پہ بھی کوئی آپ نظر کر رہے ہیں کہ ایسے گھروں کی نشاندہی، ایسی جگہوں کی نشاندہی، کیونکہ وہ تو کہیں پر بھی ہو سکتا ہے کام؟ بالکل ہماری ٹیمیں اس پہ بھی کام کر رہی ہیں، اور ہم نے لاسٹ ویک بھی جو ہے 1 kg 700 گرام جو ہے وہ میتھ اور کرسٹل پکڑی ہے، تو ہم لوگ بالکل اویئر ہیں اس کے لیے، اور ہم بالکل اس پہ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ کام کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ڈی جی ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس اورنگزیب صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے۔